بات آپ لوگ یاد رکھیں، یہاں پہ بٹ صاحب بھی ایئرپورٹ پہ آتے رہے، جاوید ساگر بھی ایک رات وہاں جہاز میں سویا، تمام نیشنل لبریشن فرنٹ کی اور ماجرہ شماری کی قیادت پہنچی، ہمیں سب لوگ ملتے تھے، جہاز میں آتے تھے۔ تو پولیٹیکل لیڈر اور ایک طوفان تھا، پاکستان کا پریس ٹی وی تو تھا انہی دنوں شروع تھا، تو لیکن جو ہے نا اخبارات وغیرہ اس دنوں کے دیکھو کہ اخبارات میں ایسا لگ رہا تھا کہ کشمیر سارا اٹھا کے ہم نے لے آیا ہے جہاز کے ساتھ۔ اور سب سے بڑی بات، اس کی مخالفت اس وقت سردار قیوم نے شروع کر دی جی، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسا ہے، اگر ہم چاہیں تو میں ہندوستان کی ساری ایئر فورس لے آؤں گا۔ اس پہ میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ ہندوستان کے کسی شہر سے ایک سائیکل اٹھا کے لے آئے تو میں آپ کے پیروں میں بیٹھ جاؤں گا۔ یہ بڑا چونکہ سردار قیوم اس وقت صدر بھی تھا، اور سردار قیوم مسلم کانفرنس کا یہ المیہ تھا کہ انہوں نے المجاہد کے نام سے ایک تنظیم بنائی تھی جس پہ عربوں سے انہوں نے کروڑوں روپیہ لیا تھا، اور پاکستان کے اندر انہوں نے ہمیشہ، الحاق والوں نے ہمیشہ پاکستان کو بیوقوف، پاکستان کے معصوم لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے کہ ہم کشمیر لا رہے ہیں، کشمیر آزاد کر رہے ہیں، ہم نے المجاہد بنایا۔ اس پہ وہاں پہ نعرے لگنے شروع ہو گیا، المجاہد ول چندہ، المجاہد ول چندہ۔ اور پھر پاکستان کی جو گورنمنٹ اور آزاد کشمیر کی یہ ساری گورنمنٹ اس بات پہ لگی، یہ تو بھئی خود مختاری ہے، یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے، یہ تو پبلک میں بہت فیمس ہو گئے ہیں، اس لیے اب اس کو آواز کو روکنا بڑا مشکل ہے۔ بہرحال لاہور میں میٹنگیں ہوتی رہی، بٹ صاحب کی بھی ہوئی، بٹو صاحب سے، مختلف لوگوں کے ساتھ۔ تو اس دوران جہاز کا جو تھا نا، جہاز کا یہ تھا کہ بٹ صاحب 2 تاریخ کی بات ہے، وہ ہم سے کسی وقت بھی جہاز لے جا سکتے تھے، کوئی بھی، وہ میجر رحیم شاہ تھا وہاں پہ ISI کا، اس نے کوڈ میں یہ کہا کہ میں نے جی چیف سیکرٹری کو کہا کہ اگر یہ جہاز آپ چاہیے تو میں ان لڑکوں کو اتار سکتا ہوں، ہمارے ساتھ یہ بہت فرینک ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، یہ تو سینٹرل گورنمنٹ کی بات ہے۔ اس دوران ہوا یہ کہ پریشر بڑھا، لاہور پورا انوالو ہوا، ایئرپورٹ پہ مسئلے بنے، یہ سارا۔ وہاں پہ سردار وکیل SSP تھا اور باقر شاہ DSP تھا، چونکہ گراؤنڈ پہ ان کے انڈر کنٹرول میں وہ جہاز تھا۔ تو انہوں نے ایک 7:30 بجے کی بات ہے، 2 فروری کو، یعنی اب 80 گھنٹے ہونے لگے تھے، یہ ہمارے پاس آئے، انہوں نے کہا جہاز کو جلاؤ، ہماری جان چھوڑو، جہاز کو جلاؤ، میں پیٹرول دے دوں گا۔ میں کہا جی میں تو تب تک نہیں جلا سکتا ہوں جب تک بٹ صاحب میرے ساتھ بات نہ کرے، جب تک بٹ صاحب نہ بتائے۔ اس نے مجھے کہا آپ چلے آؤ، اشرف کو یہاں رکھو، تو آپ چلو، میں بٹ صاحب سے ملاتا ہوں۔ مجھے لے گیا ہینگر میں لے گیا، تو تھوڑی دیر کے بعد بٹ صاحب آ گئے، بٹ صاحب کے ساتھ کیش خورشید صاحب بھی تھے۔ تو کہتا ہے، مجھے بٹ صاحب نے حیران ہو کے پوچھا آپ یہاں کہے؟ میں نے کہا جی اس نے مجھے لایا ہے، یہ مجھے کہتا ہے جہاز کو جلا دو۔ آپ کو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ جب تک جہاز نہیں جلا تھا، تب تک ہندوستان نے ان کا راستہ جو مشرقی پاکستان کا تھا تب تک بند نہیں کیا تھا، اور ہندوستان کی اور بنگلہ دیش میں بھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ یہ میں 2 فروری 1971 کی بات کر رہا ہوں، الیکشن ہوئے تھے، تو گورنمنٹ جو نا مجیب الرحمان کو شیخ مجیب الرحمان کو حکومت نہیں بنانے دیتی تھی، اس کی اکثریت تھی 300 کچھ سیٹوں میں، وہاں 300 کے قریب، 350 کے قریب سیٹوں میں 100 جو ہے نا 61 کی سیٹیں جو ہے نا شیخ مجیب الرحمان نے جیتی تھی، ان کا اقتدار میں آنے کا حق بنتا تھا، یہ نہیں دے رہے تھے، اس پہ ابھی بات چیت بہانے بازی ہو رہی تھی۔ تو بہرحال 2 تاریخ کو ہم نے جب بٹ صاحب کو کہا، اس نے کہا، انہوں نے مشورہ کیا کیش خورشید سے، اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت کا اوپر والے درجے کا رتبہ دے دے، بڑے نفیس لوگ تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا، تو مشورہ کرنے کے بعد کہا یار ہمیں اس جہاز کو جلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری پبلسٹی ہوئی ہے، یہ دنیا کو بتانے کا طریقہ ہوتا ہے، لوگوں کو جذبہ بڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ تو ہمارا کام ہو گیا۔ ایسا کرو، اس کے جو شیشے ہیں نا ان کو توڑو، اور یہ 10-15 دن اس کو شیشے لگاتے رہیں گے، اور یہ جہاز پھر پبلسٹی آتی رہے گی، لوگوں کو پتہ چلے گا، اس طرح کی بات ہے۔ میں کہا ہاں ٹھیک ہے جی۔
میں گیا اور وہاں پہ وہ جو جہاز کی ہی جو ہے نا، جہاز کی جو پائلٹ کے اور سواریوں کے درمیان وہ جو کھڑکی ہوتی ہے، وہاں پہ جو جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ ہی ہمیں ایک کلہاڑی جیسی ملی ہے۔ تو ہم نے دوڑنا شروع کر دیا، تو یہ بدبخت جو نا SSP یہ پھر آیا، کہتا تم کیا کر رہے ہو؟ میں کہا یہ وہ توڑ رہا ہوں، ہم چھوڑ رہے ہیں جہاز کو۔ کہتا نہیں، اس کو جلا دو، خدا کے لیے اس کو جلا دو، جان چھوڑو۔ اور سب لوگ کہتے ہیں اس کو جلا دو۔ میں کہا جی میں تو نہیں جلاؤں گا۔ یہ کوئی 10-15 منٹ کے بعد چلا گیا، 10-15 منٹ کے بعد پھر آیا، کہتا ہے بٹ صاحب کہتا ہے یہ جلا دو، یہ لو پیٹرول۔ اب جو ہے نا اس وقت ہماری پوزیشن پاکستانیوں پہ، پاکستان کے پولیس پہ، اتنے بڑے بزرگ آدمی پہ، SSP پہ وغیرہ پہ کوئی ایسا شک کرنے کا کوئی کوئی وجہ نہیں تھی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، مشورہ آیا ہوگا۔ ہم نے وہ پیٹرول چھڑک کے اشرف کو میں نے کہا کہ آپ پچھلے دروازے کھولے۔ وہ گیا، اس سے کھلا نہیں دروازہ۔ جناب ہم لوگ جلنے لگے تھے، ہم لوگوں نے پیٹرول چھڑکا اور آگ لگا دی۔ تو ہم لوگ جلنے لگے تھے، ہمیں کوئی راستہ نہیں تھا۔ بہرحال قدرتی میرا ہاتھ لگ گیا پیچھے اس پہ، ایمرجنسی ڈور کھل گیا اور میں نیچے گر گیا۔ اشرف کو میں چیخ رہا ہوں، تو بہرحال اشرف بھی جو نا اسی راستے سے نیچے اترا۔ اشرف کے ہاتھ اور چہرہ جلا تھا، میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ سارے اس سے ہمیں وہاں سے سروس ہسپتال لے گیا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں 30 جنوری کو جب جہاز اغوا ہوا، جب ہم آئے تو 31 جنوری کو اس میں سے انہوں نے ISI وغیرہ نے ہندوستان کی ڈاک جو ہے نا، جو ڈاک تھی وغیرہ وہ نکالی، اس کو چیک کرتے رہے۔ اس میں سیل تو انہوں نے دوبارہ لگائی، لیکن وہ سیل صحیح نہیں تھی۔ اور یہ میجر رحیم شاہ نے عدالتی بیان میں بھی کہہ دیا، ہاں ہم نے ڈاک نکالی تھی، اس میں کچھ ڈاک تھی جو بہت ضروری بھی، آرمی کے لوکیشن وغیرہ، BSF کی وغیرہ تھی، یہ انہوں نے سارا بتایا۔ اور اس کی جو جہاز جلانے کا مسئلہ تھا وہ بھی میرے خیال میں اسی لیے تھا کہ اگر جہاز واپس گیا یہ تو سمجھ جائیں گے کہ اس کی سیلیں کھولی گئی ہے، یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ بنے گا۔ انہوں نے کہا نہ رہے بانس نہ بجے بانسرے، اس لیے اس کو جلوا دو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ بعد میں عدالت میں عدالتی کارروائی کے دوران جو ہے نا آپ لوگوں کو بٹ صاحب کا وہ بھی سامنے آئے گا۔ اور یہ عدالتی کارروائی کے دوران اس پہ جو ہے نا جہاز، بہرحال یہاں سے ہم جو ہے نا سروس ہسپتال گئے۔ سروسز ہسپتال میں ہم کوئی 8-10 دن رہے۔ اس دوران لوگ آتے رہے، بڑے بڑے جرنیلوں کی بچے، ان کی بیویاں، ان کی دنیا جہاں ہمیں ملنے آیا۔ اور بلکہ یہ بھی بتا دوں، میں ایک نغمہ ہوتی تھی فلم ایکٹریس، اس نے مجھے جو نا آ کے بالکل جو ہے نا چیک دے دیا، بلینک چیک دے دیا، اس پہ کوئی رقم نہیں لکھی تھی۔ انہوں نے کہا یہ ہے۔ میں نے یہ اٹھا کے لبریشن فرنٹ کے اس کو، ہمیں جو کچھ بھی ملتا تھا، لوگ ہمیں پیسے دیتے تھے، کچھ دیتے تھے، ہم اٹھا کے وہ میر قیوم صاحب کو خزانچی ہوتا تھا JKNLF کے، ہم ان کو دیتے تھے۔ یہ چیک بھی ہم نے ان کو دیا۔ تو لیکن یہ پھر جو ہے نا اس کو انہوں نے وہ ہمیں ملنے آتی تھی، کھانا کبھی کچھ لاتی تھی، تو اور بھی لوگ آتے تھے، تو انہوں نے ہمیں جو ہے نا وہ پھر اس کو واپس دیا۔ اس نے کہا نہیں، ہم اس پہ 1100 روپیہ کا کوئی بھرتے ہیں رقم، اس نے 1100 روپیہ بھرا۔ اس نے کہا یہ ہم لیں گے، اس طرح کے ہم نہیں اس طرح کرتے، جب آپ نے دینا ہو تو آپ نیشنل لبریشن فرنٹ کے اس فنڈ میں اس طرح دے دے جب بھی ہو۔ اس نے بعد میں کچھ دیا تھا۔ لوگوں نے جناب اپنے جو ہے نا، لوگ ایک جھلک دیکھنے کے لیے جو ہے نا پاگل ہو گئے تھے، اور لوگوں نے اس کو جو ہے نا ایک بہت ہی دلیرانہ اور بہت ہی جو ہے نا کشمیر کی آزادی کا سنگ میل کے طور پہ اس کو دیکھا، کیونکہ لوگوں کی خواہشیں، لوگوں کو ایک راستہ مل گیا۔ اس سے پہلے یہ مسلح جدوجہد کا راستہ، عوامی انقلاب کا راستہ لوگوں کے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ اور یہ جو اقدام تھا جو بٹ صاحب نے کرایا ہم سے، یہ لوگوں کو ایک نیا ولولہ اور نیا جوش دینے کا تھا۔ لیکن جو المجاہد ولچندہ سردار قیوم نے اپنا بھائی سردار غفار، ہم جو ہسپتال سے نکلے، ہم پھر جو ہے نا عبد الرحمان کے پاس جو نا رحمان صاحب تھے، ان کے وہ اپنا لاہور میں سیٹلائٹ، لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں ہم وہاں رہتے تھے۔
وہاں یہ غفار خان آیا تھا، اور یہ جب آیا تھا یہ کہہ رہا تھا جی آپ بھٹ صاحب آپ لوگوں کو ہم 20-25 لاکھ روپیہ دیں گے، آپ ہمیں اس میں آ جائے، المجاہد میں آ جائے، تو اس طرح جو ہے نا ہم اکٹھے آزادی کی جنگ لڑیں گے۔ تو جب ہمیں پتہ چلا، میں اور اشرف جا کے جو ہے نا جوتا اٹھا کے ان کے بھاگنے لگا تھا پیچھے، تو کسی نے اسے پکڑ لیا۔ تو یہ سردار قیوم نے، ان لوگوں نے ہمارے پیچھے لوگ بھیجے تھے، بٹ صاحب کے پیچھے بھیجے تھے کہ پیسے لے لو، ہم نے نہیں مانا۔ اور پھر اس دوران ہوا یہ کہ اس دوران ایک لاہور میں بہت بڑا جلوس نکالا گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کا ایک سرا مال روڈ پہ تھا، دوسرا سرا بانسا والا بازار میں تھا، لوگ ہی لوگ تھے، سر ہی سر تھے، جہاں پہ میں نے، بٹ صاحب نے اور اشرف قریشی نے تقریر کی، اور یہاں پہ پیپلز پارٹی کے جو لیڈرز تھے، مبشر حسن تھا، قصوری تھا، اور یہ سارے ہمارے ساتھ ٹرک میں موجود تھے، بہت سارے پیپلز پارٹی کے، کیونکہ بھٹو نے ان کو کہا تھا جی ان کے ساتھ رہے۔ وہ مطلب اس کا اپنا بھی مسئلہ تھا مشرقی پاکستان میں کشمیری، مغربی پاکستان میں کشمیر کے، اس کے لیے۔ اس دوران جب جہاز جل گیا تیسرے چوتھے دن جو ہے نا جی ہندوستان نے اوور فلائٹ بین کر دی۔ میں پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاؤں، اوور فلائٹ 1965 کے بعد جب ان کی جنگ تھی، ملٹری اوور فلائٹس پاکستان کی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان بند تھی، کوئی ملٹری والا نہیں جا سکتا تھا ہندوستان کے اوپر سے۔ البتہ سول جہازوں کی اڑان جاری تھی، لیکن اس میں بھی پہلے جس وقت جہاز تیار ہوتا تھا اس سے 1 گھنٹہ پہلے اجازت لینی پڑتی کہ ہمارا کس ایئرپورٹ سے کس روٹ سے جا رہا ہے جہاز، اور ان میں 65 کے بعد یہ بھی معاہدہ ہوا تھا کہ ہم چاہے تو ہندوستان کسی بھی جہاز کو اپنے ایئرپورٹ پہ اتار کے تلاشی لے سکتا ہے۔ انہوں نے یہ روٹ بند کر دیا، لیکن پاکستان کا روٹ نہیں رکا جب تک 3 دسمبر 1971، جب تک ہندوستان اور پاکستان کی وار، جنگ اوپنلی نہیں ہوئی، تب تک پاکستان ہمیں جہاز اپنے مشرقی پاکستان لے جاتا رہا۔ اور ہوا یہ کہ وہ کراچی سے جاتے تھے وایا سری لنکا، یعنی فیول زیادہ لگتا تھا، لیکن راستہ رکا نہیں ہے، یعنی ایک بھی۔ اور پھر سب سے بڑی بات، ان کی فوج، ان کی ٹینک وغیرہ ساری سمندری راستے سے جاتی تھی، سمندری جہازوں سے جا سکتی، ٹینکوں کو جہازوں کے اوپر سے نہیں لے جاتے تھے۔ ویسے بھی کیونکہ یہ کیس کے دوران یہ ساری چیزیں جو نا سول ایویشن کے ذریعے ہماری اس میں آ گئی، ساری کیس کے دوران انہوں نے کہا جی ہم آرمی کسی صورت میں ہندوستان کے اوپر سے کسی جہاز میں بھی نہیں بھیج سکتے تھے۔ اور یہ جو ہے نا یہ 3 دسمبر جب تک جنگ ہوئی تب تک ہندوستان پاکستان کے درمیان، جو مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان جہاز مسلسل جاتے رہے وایا سری لنکا۔ ہاں ان کا فیول کا مسئلہ بنا، لیکن کوئی رکاوٹ نہیں پڑی، اور جو باقی جاتی تھی ہیوی ڈیوٹی وہ سمندری کے راستے سے جاتی تھی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے یہ راستہ روکنے، راستہ کاٹنے کے لیے، وہ مطلب ان کو، ہندوستان کو کوئی چیٹی نہیں تھی کہ اپنے کشمیری 2 کشمیریوں کے ہاتھوں میں جہاز دے کے آپ آ کے لاہور میں یہ کہہ دو کہ ہندوستان ہم پہ ظلم کر رہا ہے، ہم آزادی کی جنگ چاہ رہے ہیں، ہم ہندوستان سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، بین الاقوامی برادری ہماری مدد کرے، یہ لوگ ہماری مدد کرے، ہندوستان نے ہم سے جبری۔ وہ تو آج 90,000 لوگ مارنے کے باوجود کہتا ہے یہ میرا اٹو ٹانگ ہے، یہ جو سارا کچھ کر رہا ہے یہ پاکستان کر رہا ہے، اور اسی میں سے 2 کشمیری سری نگر سے اٹھ جائے اور وہ یہ کہہ دے کہ ہم نے جہاز اغوا کیا ہے جی، ہم ہندوستان کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہمیں آزادی چاہیے، ہم ہندوستان زبردستی ہم پہ قبضہ کیا ہوا۔ کیسے؟ دنیا کو تو وہ یہ کہہ رہا ہے میرا اٹو ٹانگ ہے، مہاراجا نے میرے ساتھ الحاق کیا ہے، دستاویز ہمارے پاس موجود ہے، تو کیسے وہ یہ 2 لڑکوں کو کہے گا تم جا کے اعلان کرو کہ یہ جہاز جو نا ہم اس لیے اغوا کر رہے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے اور ہندوستان نے ہم پہ زبردستی کیا ہے قبضہ۔ یہ سب بچگانا کام ہے کہ ایک ملک اپنا کوئی راستہ بند کرے۔ وہ ویسے ہی راستہ بند کرتا جس وقت بنگالیوں پہ ظلم ہو رہا تھا، اس نے مکتی بانی کو تیار کیا ہے، اسلحہ دیا، ٹریننگ دیا، ان کے لیے بڑی بات کیا تھی راستہ بند کرنا؟ یہ سب بکواس تھا۔
اور یہ ثابت ہو گیا تھا کورٹ میں یہ سب بکواس ہے. یہ یہاں پہ دہیگ میں بھی یہ کیس چلا ہندوستان پاکستان کے درمیان. پاکستان اس معاملے میں یہ کیس ہار گیا. یہ تو چونکہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، کسی عام آدمی کو کوئی پتہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ لوگ بھی جو ہے نا اس پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کشمیری میں ایک مثال ہے، کہا ونی سے خون نینے نس خونسما دور پاتا ہے، یعنی کوئی آدمی آپ کو کہے گا تمہارے ناک کتا لے گیا، کتے کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنی ناک کو پہلے دیکھو. اور ہمارے عوام میں برصغیر میں عام آدمیوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی ناک کو دیکھنے سے پہلے کتے کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور یہی حال ہوا، چونکہ سردار قیوم نے پیسہ بے انتہا خرچ کیا، پروپیگنڈا کیا، اس لیے یہ ہمارے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کیا. بہرحال اس تک پہنچنے سے پہلے، گرفتاری سے پہنچنے سے پہلے لاہور میں بہت زیادہ ہمارا استقبال ہوا. بٹ صاحب نے بہت ہی زبردست طریقے سے کشمیر کے موقف، کشمیر کی آزادی، کشمیر کی خود مختاری اور کشمیر کے بات کو یہ بتایا کہ ہم کیوں چاہتے ہیں آزادی. اور اسی میں ایک چیز ہم سے بھی ہوئی ہے. حنیف رامے پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہوتا تھا اور نصرت کا اس وقت چیف ایڈیٹر ہوتا تھا. نصرت چیف ایڈیٹر، اس نے مطلب ہمیں دعوت دی تو وہاں پہ میرا وہ انٹرویو لیا تھا، نصرت میں بھی آیا تھا. تو میں نے اسے کہہ دیا جی ہم تو آزادی چاہتے ہیں، اور ہم تو آپ لوگ پاکستان سے بھی آزادی چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ہمارا بڑا بھائی ہے، ان سے ہم اس لیے نہیں لڑتے، یہ ہمیں یقین ہے یہ ہمیں آزاد چھوڑ دے گا. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں یہ ملک پہلے 47 والا گلگت بلتستان، یہ سارا جو اکٹھا تھا ایک آپ کا بھائی، چھوٹا بھائی بن کے ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر بن جائے. بس یہ آگ لگنی تھی ہر طرف، یہ بھی آگ لگ گئی ہے، اس کا بھی مسئلہ بنا ہے. بہرحال کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے پھر یہاں سے ہم نکلے گجرانوالہ شیراوالا باغ میں بہت بڑا جلسہ ہوا، لوگ وغیرہ سارے آئے. وہاں پہ بھی ہم نے نظریاتی طور پہ بٹ صاحب نے کشمیر کی آزادی کی بات کی. کشمیر نے جو ہے نا یہ جو مسلم کانفرنس کے جو وظیفہ خور کا ان کا سارا کچا چٹا انہوں نے نکالا، یہ کیسے وظیفہ لیتے ہیں، یہ کیسے وزارت امور کشمیر سے ٹھیکے لیتے ہیں، یہ ان سے کیسے پرمٹ لیتے ہیں. انہوں نے آج تک پرمٹوں کے سوا اور یہ کشمیر کی آزادی کے نام پہ اس کو کاروبار بنایا ہے. یہ جلسے میں کہتے رہے اوپنلی. ہم لوگوں نے ایسا لگ رہا تھا بند کھلا ہے. کشمیر کے جو استحصال ہوتا تھا آزادی کے نام پہ، اس کا جو نا مقبول بٹ نے بند کھول دیا. لوگ جو نا جس کو جو تجربہ تھا تقریروں جلسوں میں، اس دوران کیا کیا ہے، اس دوران چونکہ یحییٰ خان جو سب سے زیادہ مطلب مردار قسم کا صدر تھا پاکستان کا، شراب کے سوا اور عورتوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا. اب تو کھل رہے ہیں نا. اس وقت یہ لوگ سمجھتے ہیں، سارے پریس بھی تو ایسا ہی ہوتا نا، اقتدار میں جو ہوتا ہے وہ مرد مومن ہوتا ہے، جب اقتدار سے اترتا ہے وہ سب سے بڑا شیطان، اس کو یہی بناتے ہیں. حالانکہ ان کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے پہلے سے. تو انہوں نے ہمارے پاس جی اپنا ISI بٹ صاحب نے یہی کہا ہمارے پاس. انہوں نے کہا جی چونکہ مجیب الرحمان کے ساتھ جو ہے نا یحییٰ خان نے بات چیت کرنے کا وہ فیصلہ کیا ہے، تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا بہت یہ اشتعال نہ ہو، تو آپ تھوڑا بہت ذرا کم یہ ایکٹیویٹیز کریں اور تھوڑا سا کریں. ہم بٹ صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ہم پاکستان کی سالمیت کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر وہاں سے ہمیں جناب راولپنڈی لے گئے. ایک بات آپ لوگ یاد رکھیں، یہاں پہ بٹ صاحب بھی ایئرپورٹ پہ آتے رہے، جاوید ساگر بھی ایک رات وہاں جہاز میں سویا. تمام نیشنل لبریشن فرنٹ کی اور معاذرہ شماری کی قیادت پہنچی، ہمیں سب لوگ ملتے تھے، جہاز میں آتے تھے. تو پولیٹیکل لیڈر اور ایک طوفان تھا پاکستان کا پریس